بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان ہمیشہ سے ہی اپنے صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں، جو کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاک باز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روزنامہ امت کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا، اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا تھا، اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی، لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب حاصل ضرور کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی، اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی دن مزدوری کرنے کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حسن و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اور اب جب میں تمہارے قرب میں ہوں اور میں نے بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب آنے سے روک رہی ہے؟ یہ سن کر عابد نے کہا، مجھے اپنے رب عز و جل سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف ہے جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے ہٹ چکا ہے، تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم سے شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں سے شادی کروں گی۔ اور وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے، شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھیں، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر باد کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری، اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی
اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے۔